السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ محترم بھائیو، آج انشاءاللہ الرحمن ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 اور 44 جو ہے اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر تشریح انشاءاللہ الرحمن پڑھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل سے خطاب جو ہے وہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر، ساتھ نیکی کے، وَتَنْسَوْنَ، اور بھول جاتے ہو تم، أَنفُسَکُم، تم اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ، اور یہ کہ ہو تم، تتلون الکتاب، تلاوت کرتے کتاب کی، افلا تعقلون، کیا پس نہیں تم عقل کرتے۔ محترم بھائیو، اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو خطاب کر رہے ہیں اور ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان کا وعدہ یاد کرواتے ہوئے جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، ان کو کہہ رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جو بنی اسرائیل سے 4 وعدے لیے گئے تھے ان میں سے 2 وعدے یہ بھی تھے کہ نماز قائم کرو گے، نماز پڑھو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں سے باجماعت نماز کا حکم بھی جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز کو قائم کرنا مطلب باجماعت نماز ادا کرنا ہے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں حکم دوں لوگوں کو کہ ایندھن کا جو ہے نا انتظام کیا جائے، آگ کا انتظام کیا جائے ایندھن کا، اور پھر میں حکم دوں اذان کہی جائے، نماز کے لیے بلایا جائے، اور جو لوگ نماز کے لیے حاضر نہ ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں جاؤں ان کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے متعلق یہ اتنا سخت پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اور بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے، کہ جو بندہ نماز ادا نہیں کرتا گویا وہ انکار کرتا ہے اللہ کا اور اللہ کے احکامات کا، اور وہ کفر کرتا ہے۔ تو نماز جو ہے اس کی انتہائی اہمیت ہے۔ نماز ایک مستقل رکن ہے جو مسلمانوں کے لیے ایک فرضی حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ نماز، اس کے متعلق بہت سارے احکامات ہیں، قرآن مجید میں بار بار اس کو حکم دیا گیا کہ نماز ادا کرو، نماز ادا کرو، نماز ادا کرو۔ نماز کے متعلق بہت سارا حکم قرآن مجید میں موجود ہے، بہت سخت وعید ہے نماز کے متعلق۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مع الراکعین، اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر بالکل واضح ہو گیا ہے کہ نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ جس طرح لوگوں نے، کچھ لوگ کہتے ہیں آج بھی کہ جناب نماز کو صرف قائم کرنے کا حکم، پڑھنے کا حکم نہیں ہے، تو وہ صرف خیالی پلاؤ بنا کر نماز کو قائم کرتے ہیں، اور ان سے جب نماز کا کہا جائے کہ نماز پڑھو، باجماعت ادا کرو، تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہے ہی بات نہیں ہے۔ تو اس کا صاف اللہ رب العزت نے اب جواب دے دیا، مع الراکعین، وَارْکَعُوا مع الراکعین، اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ جب نماز قائم ہوگی، جماعت قائم ہوگی، تو پھر ہی نماز جو ہے وہ ادا کی جائے گی، پھر ہی نماز کو قائم کیا جائے گا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا تو اس کی نماز نہیں ہے، یعنی گھر پہ بلا عذر اس کی نماز نہیں ہے۔ تو مسجد میں آ کے نماز، جس بندے کو نماز کے لیے حکم مل جائے، اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑ جائے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں آ کے نماز ادا کرے۔
ایک صحابی تھے، انہوں نے نبینا صحابی تھے، انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا عذر پیش کیا کہ میں جو ہے مجھے نظر نہیں آتا اور میرا رستہ بھی کافی دشوار گزار ہے، مجھے دور سے آنا پڑتا ہے، تو کیا میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں؟ تو پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ پڑھ لیا کریں. پھر جب جانے لگے تو صحابی سے پوچھا کیا تمہارے کان میں اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے گھر میں آواز آتی ہے. تو کہا نہیں پھر تم جو ہے نا مسجد میں آ کے نماز پڑھا کرو. یعنی کہ اتنی اہمیت ہے نماز کی مسجد میں آ کے ادا کرنے کی کہ ایک نبینا صحابی بھی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی کان میں بھی اذان کی آواز آتی ہے تو وہ بھی مسجد میں آ کے نماز ادا کریں گے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اتامرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر، ساتھ نیکی کے، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو انفسکم، اپنی جانوں کو یعنی اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، اور یہ کہ ہو تم تلاوت کرتے کتاب کی. اب یہاں پر حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل والے جو تھے وہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود جو ہے اس پر عمل نہیں کرتے تھے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل والوں کو اللہ نے آر دلائی کہ وہ نیکی کا حکم تو دیتے تھے، برائی سے روکنے کا حکم تو دیتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. اور اسی طرح وہ لوگوں کو تورات کا تو حکم دیتے تھے لیکن یہ بات خود عمل نہیں کرتے تھے کہ اس کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تورات کے اندر کہا گیا ہے، تو خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے. اور اسی طرح اس سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آج کے جس طرح آج مسلمان بھی کچھ اس طرح عمل کرتے ہیں کہ خود عمل نہیں کرتے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ جناب نیکی کا حکم کرنا ہی چھوڑ دو. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو آر دلائی ہے کس چیز پہ؟ کہ وہ خود نہیں عمل کرتے تھے. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ نیکی کا حکم کیوں دیتے تھے. نیکی کا حکم میرے بھائیو بہرحال دینا ہے. اگر کوئی بندہ نہیں بھی عمل کرتا لیکن وہ اگر نیکی کا حکم دیتا ہے تو اس کے اس عمل کو سراہنا چاہیے کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو بندہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور اس پر خود عمل نہیں کرتا تو اس کے لیے زیادہ سزا ہے باقیوں کی نسبت. ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو جہنم میں پیش کیا جائے، جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کی انتڑیاں جو ہیں وہ اس کے پیٹ سے نکل کر باہر گر جائیں گی اور وہ اپنی انتڑیوں کے ارد گرد ایسے چکر لگا رہا ہوگا جیسے گدھا اپنی چکی کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے. اس کی انتڑیاں جب نکل آئیں گی باہر تو وہ اس کے ارد گرد گھومے گا جس طرح گدھا جو ہے وہ ایک چکی کے ارد گرد گھومتا ہے یا بیل جو ہے وہ گھومتا ہے اپنے کولو کے ارد گرد. تو اس کے پاس آگ والے جہنمی لوگ اس کے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے اے فلاں تمہیں کیا ہوا، تمہارا کیا ماجرا ہے؟ کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا، ہمیں برائی سے نہیں روکتا تھا؟ تو وہی ہے جو دنیا کے اندر نیکی کا حکم دیتا تھا، لوگوں کو برائی سے روکتا تھا. تو وہ کہے گا ہاں میں وہی ہوں، لیکن کیا تھا کہ میں نیکی کا حکم تمہیں دیتا تھا لیکن خود میں نیک کام نہیں کرتا تھا. برائی سے میں تمہیں روکتا تھا لیکن خود میں وہی برائی سر انجام کر دیتا تھا. تو ایسے شخص کا یہ حال ہوگا جو بندہ نیکی کا حکم تو دیتا ہے، برائی سے تو روکتا ہے لیکن خود نیک کام نہیں کرتا اور برائی سے بھی نہیں رکتا. تو لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ ایسا کام کرے گا تو اس کے لیے سزا باقیوں سے زیادہ ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے لوگوں کو بالبر، نیکی کا یا نیکی کے ساتھ، وتنسون، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے، تنسون تم بھول جاتے ہو، انفسکم تو اپنے آپ کو تو تم بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور یہ کہ ہو تم تلاوت کر کے کتاب کی. یعنی تورات کی بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تورات کو تم پڑھتے ہو، اس کی تلاوت کرتے ہو، اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی آئے گا تو تم نے اس نبی کی امداد کرنی ہے، اس کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے. اب تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی نہیں لا رہے اور نہ ہی تم ایمان لا کے نماز پڑھ رہے ہو، نہ ہی تمہیں حکم دیا جا رہا، نہ تم زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، نہ تم نبی کے ساتھ تعاون کر رہے ہو. تو یہ تو تم کتاب بھی پڑھتے ہو تو پھر اپنے آپ کو نیکی کا حکم لوگوں کو تو دینے کے لیے ہو، تم تورات پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہو تو اب خود اس پر عمل بھی نہیں کر رہے. افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ تم تورات بھی پڑھتے ہو، اس میں سارے حکم لکھے ہیں، آخری نبی کے متعلق لکھا ہے اور تم سے جو وعدے لیے گئے اس کے متعلق بھی لکھا ہے، لیکن تمہیں اتنی عقل نہیں ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، اس پر
عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔